اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر دل جمی سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے تو عبادت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر قرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ میکدہ ولایت، سب سے پہلے میری آج کے اس خمسہ مجالس کے آغاز میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس امام بارگاہ کے متولی قبلہ سید عارف اختر کاظمی صاحب کی توفیقات میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے، اور شان حسین اسی شان و شوقت کے ساتھ عزاداری کی منزلوں کو بھی طے کرتی رہے اور اسی طرح سے اپنی وسعتوں کو مزید وسعت دیتی رہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان گرامی، میری پوری کوشش ہوگی کہ اس خمسہ مجالس میں کہ جس کا عنوان ولایت امیر المومنین اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سال جو احباب یہاں پر تشریف فرما تھے، پچھلے سال میرا موضوع یہی تھا کہ ولایت امیر المومنین اور ہماری ذمہ داریاں، جس کو میں نے اپنے طالب علمانہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ قبلہ کاظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے کہ جب آخری مجلس تھی نا خمسہ مجالس کی، اور میں نے اپنی مجلس کو مکمل کرنے سے پہلے جب مصائب کی جانب آنا چاہا تو قبلہ نے اس وقت ایک سوال کیا تھا۔ قبلہ کاظمی صاحب، ولایت امیر المومنین پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ قبلہ ذرا ولایت کے مفہوم کو اور واضح کیا جائے، تو میں نے سوچا کہ 5 مجالس میں ولایت کا مفہوم ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اگر امیر المومنین کی ولایت کو پوری زندگی بھی پڑھا جائے تو یہ موضوع ایسا ہے جو مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے چاہا کہ اسی موضوع کو، اور جہاں سے چھوڑا تھا، جس بات کو میں نے مکمل کیا تھا، اسی بات سے بات کو آگے بڑھاتا ہوا اس خمسہ مجالس کی منازل کو طے کیا جائے۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفاں، اپنی مکمل کم علمی کے اعتراف کے ساتھ
اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ جب تک میں آپ کے درمیان گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین امیر المومنین سے اڑتی ہوئی گر سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف رخ کر کے سجدے کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ علی تمہارا ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے وہیں پر قرآن میں 3 اطاعتوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن جہاں پر علی کی ولایت کا ذکر کیا، علی کی ولایت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مفہوم کو واضح کیا کہ ولایت علی رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ تو 3 ہی اطاعتیں ہیں، بولیے گا 3 ہی ولایتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ولایت امیر المومنین کا موضوع وہ موضوع ہے کہ اگر انبیاء بھی پڑھیں تو شر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک شخص جب میرے مولا امام صادق کی خدمت میں آیا، اگر وہ شخص کہنے لگا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ پل صراط کہ جس پر ہر شخص نے گزر کر جانا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ امام نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ وہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا کہ مولا پھر تو اس پر سے گزرا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جہاں پر پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے وہاں پر تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیا مولا ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ایسا ہے۔ وہ پھر رونے لگا، کہنے لگا مولا پھر تو اس پر سے گزرا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جہاں پر پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہیں پر یہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہے۔ امام نے فرمایا بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہنے لگا مولا پھر تو ہماری کوئی بچت ہی نہیں ہے، پھر تو ہم گزر بھی نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا کیا تو بھی دنیا داروں کی طرح پل صراط کی حقیقت کو ایسا ہی سمجھتا ہے جیسا دنیا والے سمجھتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ یاد رکھ اس پل صراط کی حقیقت کا نام میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو آگ سے بھی زیادہ گرم ہے۔ یعنی جو بھی ولایت امیر المومنین رکھتا ہوگا قیامت کی جتنی بھی منزلیں ہوتی ہوں گی وہ سب کی سب آسان ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک لمحہ فکریہ دینے جا رہا ہوں کہ یہ قیامت ہے کیا؟ آج تک آپ نے یہی سنا ہے نا کہ قیامت کے دن محشر برپا ہوگا، قیامت کے دن مشکلات ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قیامت ہے کیا؟ سوال پوچھا جا سکتا ہے نا کہ یہ قیامت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اے انسان تو نے دنیا میں کیا کیا کیا؟ اے انسان بتا اللہ نے تجھے یہ جوانی جو دی کن کاموں میں تو نے اس جوانی کو بتایا؟ اللہ نے جو تجھے دولت عطا کی تھی کہاں سے کمائی، کہاں پر خرچ کی؟ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگلا سوال میں آپ سے کروں گا، آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی ہے جو بتائے کہ قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ بولیے گا 50,000۔ قبلہ نے بتایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میں کہوں گا کہ یہاں پر اگر انسان بور ہو جائے تو قبلہ ایک دن نہیں کٹتا، خدا جانے وہاں 50,000 سال کا دن کیسے کٹے گا؟ مجھ سے میرے دوستان پوچھتے ہیں کہ قبلہ آج دل بجھا بجھا سا ہے، آج دل نہیں لگ رہا۔ تو یہاں پر دنیا میں اگر انسان بور ہو جائے تو ایک دن نہیں کٹتا، تو وہاں قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ کیسے کٹے گا؟ بتائیے کیسے کٹے گا؟ آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہر شخص سے اس دن سوال کرے گا، بتاؤ تم نے کیا کیا عمل کیے دنیا میں؟ قبلہ کاظمی صاحب کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات و عالم الغیب ہے،
وہ تو ہر شخص کے عمل سے واقف ہے کہ کس نے نیک اعمال کیے، کس نے برے اعمال کیے. تو قیامت کے دن 50,000 سال کھڑا رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ اللہ کو چاہیے کہ اپنے علم کے ذریعے سے نیک اعمال والوں کو جنت میں بھیج دے، برے اعمال والوں کو چاہیے کہ جہنم میں بھیج دے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا رکھا تو کیوں رکھا؟ میں کہوں گا ممکن ہے اللہ کی جانب سے آواز آئے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں آل محمد کے دشمنوں میں سے کسی نے 5 سال حکومت کی، کسی نے 10 سال حکومت کی، کسی نے 20 سال حکومت کی، کسی نے 50 سال حکومت کی. گویا کہ 656 ہجری تک دشمنان اہل بیت حکومت کرتے رہے، اپنے پرچم لہراتے رہے، آل محمد کو قید کرتے رہے، آل محمد کو اسیر کرتے رہے اور ان پر ظلم کرتے رہے. اللہ نے کہا کہ جتنے ظلم کرنا چاہو آل محمد پر کر لو، میں قیامت کے ایک دن کو 50,000 سال کا دن قرار دے دوں گا اور ان سب کو 50,000 سال تک کھڑا رکھوں گا اور آل محمد کو ممبر پر بٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو جہنم میں بھیج دو. یعنی کہ ایک دن اللہ نے آل محمد کو 50,000 سال کا دن قرار دے کر عزت عطا کرنے کے لیے رکھا اور دشمنان اہل بیت کو اللہ نے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے رکھا. آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کو اپنے محلوں پر ناز تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کتنے سال قید رکھا گیا؟ 17 سال تک قید رکھا گیا. ہارون نے 17 سال امام کو قید رکھا اور کہا کہ بغداد ہمارا ہے، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں. آل محمد قیدی ہیں، آل محمد اسیر ہیں، ہم جیت گئے، علی والے ہار گئے، ہم جیت گئے، ولایت والے ہار گئے. اللہ نے کہا جتنی حکومت کرنی ہے کر لو، قیامت کے ایک دن کو میں 50,000 سال کا دن قرار دوں گا، تم سب کو کھڑا رکھوں گا، آل محمد کو مسند پر بٹھاؤں گا کہ جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو جہنم میں بھیج دو. یہ آل محمد کو اللہ نے فخر عطا کیا. اور یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم الدین. یہی کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ اللہ نے قیامت کو یوم الدین یعنی 50,000 سال کا کیوں قرار دیا؟ تاکہ اہل بیت کو عزت عطا فرمائے، دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرے. اب کہیں گے کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ نے قیامت کے ایک دن کو 50,000 کا اس لیے قرار دیا تاکہ آل محمد کو عزت عطا کرے اور دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرے. میں کہوں گا کہ یہ وہ ایام ہے کہ جہاں ہر شخص کربلا گیا ہوا ہے، نجف گیا ہوا ہے. کچھ مومنین آپ میں سے بیٹھے ہیں جو شاید ابھی جائیں گے. جب آپ کربلا جائیں، نجف جائیں، یا جو احباب نجف جا چکے ہیں ان سے کال کر کے پوچھئے گا کہ امیر المومنین کا جو زیارت نامہ ہے اسے کھولیے، اس میں امام صادق کی ایک زیارت موجود ہے جو کہ امیر المومنین کی شان میں ہے. اس میں امیر المومنین کو امام صادق علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا. السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. آپ کہیں گے اللہ ہے مالک یوم الدین، علی ہے حاکم یوم الدین، یعنی ملک اللہ کا ہوگا، حکومت علی کی ہوگی. اللہ قیامت کے دن علی کو کہے گا کہ یا علی جائیے، جا کر مسند پر بیٹھ جائیے، جسے چاہیں جنت کا پروانہ دے دیں، جس سے چاہیں رخ کو پھیر لیں، جس سے آپ رخ کو پھیر لیں گے میں اللہ اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. قیامت کا دن ہوگا، نور کا منبر ہوگا اور اللہ رب العزت امیر المومنین کی ذات کو حکم دے گا کہ اے علی بن ابی طالب جائیے، جا کر مسند پر بیٹھ جائیے، جسے چاہے جنت کا پروانہ دے دیں، جس سے چاہے رخ کو پھیر لیں، جس سے آپ رخ کو پھیر لیں گے میں اللہ اسے جہنم میں بھیج دوں گا. وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اور یاد رکھیے یہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ امیر المومنین جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب محشر میں جایا جائے گا تو یہاں پر مختلف مقامات ہوں گے. آپ کی آسانی کے لیے ایک لفظ استعمال کروں کہ مختلف قسم کی چیک پوسٹ ہوں گی.
جب آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہاں چیک پوسٹ ہوتی ہے. جب تک چیک پوسٹ سے تصدیق نہ ہو جائے اگلی جگہ پر آپ منتقل نہیں ہو سکتے. تو ولایت علی بن ابی طالب کوئی پہلی چیک پوسٹ نہیں ہے کہ وہاں محشر میں آپ داخل ہوں گے, ولایت کا سوال ہوگا, جنت اور جہنم تقسیم ہو جائے گی. نہیں, سب سے پہلی جو چیک پوسٹ آئے گی وہ نماز روزے کی ہوگی. یہاں پر فرشتے سب سے پہلا سوال کریں گے کہ بھائی بتاؤ کتنی نمازیں پڑھی تھیں, کتنے روزے رکھے تھے, حج کیا تھا یا نہیں. اب کتاب اعمال کھل جائے گی, دیکھا جائے گا کہ ہاں اس نے اتنی نمازیں بھی پڑھی تھیں, روزے بھی رکھے تھے. لیکن فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے اتنے سال کی نمازیں کیوں نہیں پڑھی تھیں, اتنے سال کے روزے کیوں نہیں رکھے تھے. وہ شخص کہے گا کہ بار اللہ جتنی میرے اندر ہمت تھی میں نے نمازیں پڑھیں, میں نے روزے رکھے, لیکن میں بیمار بھی رہتا تھا, علیل بھی رہتا تھا. میرے مرنے کے بعد میری اولاد نے میری نمازیں بھی پڑھوا دی, میرے لیے روزے بھی رکھوا دیے, جا کے مولوی کو پیسے دیے, اس نے حج بھی کروا دیا. کہا ہاں ٹھیک ہے, اب اگلی چیک پوسٹ پر چلے جاؤ. اب اگلے مرحلے پر جب جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا. وہاں پر پوچھا یہ جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا, جوانی جو اللہ نے تمہیں دی تھی وہ کہاں پر خرچ کی, مال و دولت جو تمہیں اللہ نے دیا تھا یہ تم نے حلال راستے سے کمایا تھا یا حرام راستے سے کمایا تھا, اور فلاں فلاں جو تم نے گناہ کیے تھے کیوں کیے تھے. وہ کہے گا کہ بالکل میں نے گناہ کیے تھے, لیکن میں استغفار بھی تو کرتا رہا, میں نے فلاں فقیر کی بھی مدد کی تھی, فلاں یتیم کے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا, میں نے فلاں غریب کی مدد بھی کی تھی. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ سب کے سب جو اعمال تو نے کیے تھے یہ دکھاوے کے لیے کیے تھے. وہ کہے گا نہیں, میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے تھے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے, اگلی چیک پوسٹ پر چلا جا. اب جب اگلی چیک پوسٹ آئے گی تو وہاں پر سب کو یہ خطاب کر کے کہا جائے گا کیا, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جس طرح کہ اگر امام بارگاہ میں کوئی اجنبی شخص آئے تو امام بارگاہ کے متولی کہیں گے کسی روکو اور اسے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے. اسی طرح روز قیامت جب اس چیک پوسٹ پر سب پہنچ جائیں گے تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی کہ واقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو اور ان سے سوال کرو. اب جب سب کے سب پہنچ جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے تو سب کے سب دیکھیں گے کہ ایک نور کا ممبر ہے اور ممبر پر لسان اللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. سب کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ, جا کر ممبر کے قریب اکٹھے ہو جاؤ. اب جب سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے نا قبلہ وہاں پر, تو وہ لوگ جو دنیا میں علی کی ولایت نہیں رکھتے تھے وہ سنیں گے کہ ہر طرف سے علی علی کی آوازیں آ رہی ہیں. اب وہ لوگ جو ولایت علی ابن ابی طالب رکھتے ہوں گے وہ ہاتھ میں جنت کا پروانہ لیے ہوئے علی علی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے. اب وہ جو ولایت علی کے منکر ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ تم علی علی کرتے کیا آ رہے ہو. وہ کہیں گے تمہیں نہیں پتا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور وہ اپنا سر جھکا لے گا. وہ مومن اسے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا, تو نمازیں بھی پڑھ کر آیا تھا, روزے بھی رکھ کر آیا تھا, خمس و زکوٰۃ بھی ادا کر کے آیا تھا, اب تو نے سر کیوں جھکا لیا. وہ کہے گا مجھے کیا معلوم تھا کہ جس علی کا میں پوری زندگی دنیا میں منکر رہا قیامت کے دن اللہ جنت بھی اسی سے تقسیم کروائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم تقسیم کرنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حالانکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے, وہ چاہتا تو اپنے علم کے ذریعے سے نیک اعمال والوں کو جنت میں, برے اعمال والوں کو جہنم میں بھیج سکتا تھا, مگر اس نے کہا نہیں, جنت اگر تقسیم کرواؤں گا تو میں علی کے ہاتھوں سے تقسیم کرواؤں گا. اور یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین کی ذات جہاں پر جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والی ہے, یہ مرحلہ جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, جہاں پر سب کو انتظار کرنا پڑے گا. ایک مومن جو میرے مولا کا یہ خطبہ سن رہا تھا وہ مولا علی کے سامنے ڈر کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا ہمارا کیا بنے گا. وہ جو ظالم تھے جو آپ کی ولایت کے منکر ہیں
ان کے لیے تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ مولا 50,000 سال کا دن؟ ہم تو آپ کی ولایت رکھتے ہیں، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، مولا اتنا لمبا دن ہم کیسے دیکھیں گے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو قیامت کی سختی صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو ہماری ولایت کے منکر ہوں گے۔ جو ہماری ولایت رکھتا ہوگا اس کے لیے قیامت کا دن اتنا آسان ہو جائے گا کہ جیسے سورج غروب ہو رہا تھا وہ قبر سے اٹھ رہا تھا، سورج غروب ہو گیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یاد رکھیے کہ امام صادق کی کتاب ہے جس کا نام ہے مصباح الشریعہ، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت حضرت نوح کی روح قبض کرنے کے لیے آیا نا، تو حضرت نوح سے ملک الموت نے پوچھا کہ اے حضرت نوح بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رکھا؟ تو حضرت نوح نے جانتے ہیں کیا جملہ کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا، میں دنیا میں آیا، سورج غروب ہو گیا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت نوح نے کتنی زندگی بسر کی؟ 2500 سال، 950 سال تو حضرت نوح کی تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 افراد مسلمان ہوئے۔ ٹوٹل جو زندگی ہے حضرت نوح نے جو دنیا میں گزاری وہ 2500 سال ہیں، یعنی 2500 سال گزارنے کے بعد حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں دنیا میں آیا تو ایسا معلوم ہوا کہ سورج غروب ہو رہا تھا، اور جب 2500 سال گزار لیے تو ایسا معلوم ہوا کہ سورج غروب ہو گیا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے نوح آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 2500 سال دنیا میں گزار کے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ قیامت کی سختی ہمارے دشمنوں کے لیے ہے، جو ہماری ولایت رکھتا ہوگا اس کے لیے قیامت کا دن اتنا آسان ہو جائے گا کہ جیسے سورج غروب ہو رہا تھا وہ قبر سے اٹھ رہا تھا، سورج غروب ہو گیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ سورج غروب ہو گیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اب پھر اس نے ایک اور سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اگر لوگوں کو وہاں پر بھوک لگے گی تو وہ کیا کھائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہاں پر تو ایک دن انسان اگر کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو جب تک 2 وقت کا کھانا نہ کھائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کہا مولا 50,000 سال کا دن، وہاں اگر بھوک لگے گی تو کیا کھائیں گے؟ تو یہ روایت موجود ہے تفسیر صافی کے اندر بھی اور تفسیر نور الثقلین کے اندر بھی، سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب امام سے آ کر اس نے پوچھا نا مولا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، اگر وہاں پر کسی کو بھوک لگے گی تو وہاں پر کیا کھایا جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو زمین جس پر تم کھڑے ہو، اللہ اس زمین کے اندر غذا کا ذائقہ ڈال دے گا۔ یہ زمین کے جس پر تم کھڑے ہو، اللہ رب العزت اس زمین کو، اس مٹی کو تمہارے لیے روٹی بنا دے گا۔ اس وقت انسان جو محشر میں کھڑے ہوں گے اس زمین سے مٹی کو اٹھائیں گے، کھائیں گے، گویا کہ یہ زمین، یہ مٹی روٹی کا ذائقہ دے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا بالکل آسان جواب ہے۔ آپ بتائیے کہ انسان کس سے خلق ہوا ہے؟ مٹی سے، اور یہ رزق، یہ گندم، جو بھی رزق اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے اس کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی سے۔ گویا انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کا رزق بھی مٹی سے رکھا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جس زمین پر تم کھڑے ہو، اللہ رب العزت اس مٹی کے اندر تمہارے لیے روٹی کا ذائقہ ڈال دے گا۔ کہا کہ مولا قیامت کا دن جو اتنا سخت ہوگا، ایک دن 50,000 کا، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے سخت نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا ہاں، قیامت کی سختی ہمارے دشمنوں کے لیے ہے، لیکن جو ہماری ولایت کو ماننے والا ہوگا اس کے لیے قیامت کا دن بالکل آسان ہو جائے گا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تم ہماری محبت کی وجہ سے ستائے گئے، دنیا میں ہماری محبت کی وجہ سے تمہیں طرح طرح کی اذیت دی گئی، لیکن قیامت کے دن تم رسوا نہیں ہوگے، قیامت کے دن تمہیں فاقے برداشت نہیں کرنے پڑیں گے،
قیامت کے دن تمہیں سختیاں برداشت نہیں کرنے پڑیں گی۔ اب جو ولایت علی کے منکر ہوں گے وہ کیا صورت دکھائیں گے؟ کوئی صورت دکھانے کی ہوگی تو دکھائیں گے نا۔ تو میں نے کہا کہ آخری جو چیک پوسٹ ہے وہ ولایت امیر المومنین کی ہے، کہ وہاں پر جو بھی ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو منکر ولایت علی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ نے جو کہا کہ پہلے مرحلے پر نماز روزے کا سوال ہوگا، اگلے مرحلے پر گناہوں کا سوال ہوگا، آخر میں ولایت علی کا سوال کیا جائے گا۔ آپ میں سے ہر ایک پڑھا لکھا طالب علم بھی ہے، بیٹھا ہوا ہے، آپ دور حاضر کے طالب علم ہے، جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ایسا ہی کرنا تھا کہ آخر میں ولایت علی کا سوال کرنا ہے تو پھر نماز روزے کا سوال کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کو چاہیے کہ نماز روزے کا سوال ہی نہ کرے، حج کا سوال ہی نہ کرے، اللہ کو چاہیے کہ گناہوں کا سوال ہی نہ کرے، صرف ولایت علی کے بارے میں پوچھ لے۔ جو ولایت علی رکھتا ہوگا اسے جنت میں بھیج دے، جو ولایت علی نہیں رکھتا ہوگا اسے جہنم میں بھیج دے۔ بارالہ ہم سوال کرتے ہیں، تو یہ بتا آخر تو نماز روزے کا سوال کیوں کرے گا؟ گناہوں کے بارے میں کیوں پوچھے گا؟ تو مستقیم طور پر ولایت علی کا سوال کیوں نہیں کر لیتا؟ تو اللہ کہے گا تم غدیر کے میدان کو بھول گئے؟ تم جانتے نہیں کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، میں نے اپنے حبیب کو ولایت علی بیان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جاؤ آپ نماز بھی پہنچا دو، روزے کو پہنچا دو، حج کو پہنچا دو، ثواب اور گناہ کے بارے میں دنیا کو بتلا دو، اور آخر میں علی کی ولایت کو بتا دینا۔ یعنی جو قانون اللہ نے دنیا میں ملحوظ خاطر رکھا، اللہ قیامت کے دن وہی قانون ملحوظ خاطر رکھے گا۔ سب سے پہلے سوال کرے گا کہ بتاؤ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں، حج کرتے تھے کہ نہیں۔ آخر میں علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب جسے غدیر یاد ہوگا اسے ولایت علی یاد ہوگی، جسے ولایت علی یاد ہوگی اسے ہی ولایت رسول یاد ہوگی، جسے ولایت رسول یاد ہوگی اسی کو اللہ کی ولایت یاد ہوگی، جسے ولایت علی یاد نہیں ہوگی اسے ولایت رسول کیسے یاد ہو سکتی ہے؟ جسے ولایت رسول یاد نہیں ہوگی وہ ولایت خدا کو کیسے یاد رکھے گا؟ معلوم ہوا کہ اگر ولایت علی کے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو وہ منہ پر مار دی جائے گی، اگر روزہ رکھا جائے گا وہ بھی منہ پر مار دیا جائے گا، اگر حج کیا جائے گا وہ بھی منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام اعمال کی قبولیت کی ضمانت علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کی ضمانت امیر المومنین کی ولایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ ولایت علی تو ہمارے پاس ہے، ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ قبلہ نقوی صاحب میرے یہ دل کا درد ہے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے۔ اگر یہ جملہ آج سے پہلے سنا ہو تو خاموش رہیے گا، اگر سنا ہوا ہو تو خاموش رہیے گا، اگر نہ سنا ہو تو بول کر تائید کیجئے گا کہ ہم نے آخر ولایت علی رکھتے ہوئے پھر نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اگر ولایت علی ہی تمام مشکلات کا حل ہے تو پھر ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ ولایت علی رکھتے ہوئے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ یقین رکھیے گا۔ جو ولایت علی رکھتا ہوگا جنت میں جائے گا، لیکن ولایت علی رکھتے ہوئے ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے؟ جملہ دے دوں قبلہ؟ یاد رکھیے کہ جو نماز اہل بیت پڑھتے تھے وہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے وہ نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ علی ابن ابی طالب اور اہل بیت جو روزہ رکھتے تھے وہ روزہ کوئی نہیں رکھتا۔ مجھے بتائیے کہ جس وقت اہل بیت روزہ رکھتے تھے اس وقت کون روزہ رکھتا ہے؟ جس وقت میں اہل بیت روزہ افطار کرتے تھے اس وقت میں کون افطار کرتا ہے؟ جس انداز سے اہل بیت نے حج کرنے کا حکم دیا ہے کہ حج مکمل کرنے کے بعد 2-3 اعمال اور ہیں انہیں بھی ادا کرنا، وہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس انداز سے اہل بیت نے کہا نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، اس انداز سے کون کرتا ہے؟ اس لیے وہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، اس لیے وہ روزہ ہمیں رکھنا ہے، اس لیے وہ حج ہمیں کرنا ہے،
اس لیے کہ ہمارے مولا کی قبلہ نماز وہ نماز ہے کہ جب رسول اللہ کے 25 سال کے بعد امیر المومنین نے نماز پڑھائی تو سب اصحاب نے یہ کہہ کر گواہی دی کہ آج علی نے جو نماز پڑھائی ہے ہمیں وہ نماز یاد آ گئی جو رسول اللہ نے 25 سال پہلے پڑھائی تھی. اس لیے ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے, اس لیے ہمیں وہ روزہ رکھنا ہے, اس لیے ہمیں وہ حج کرنا ہے. اب اہل بیت کیوں حج کرتے تھے؟ اہل بیت کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اہل بیت کیوں روزہ رکھتے تھے؟ یاد رکھیے, اہل بیت اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ اگر اہل بیت نماز نہ پڑھتے تو دنیا اہل بیت کو خدا کہتی. اہل بیت نے, امیر المومنین نے نماز پڑھ کر بتلایا کہ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم بندگان خدا ہیں. امیر المومنین نے نماز پڑھ کر ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ بتایا, روزہ رکھ کر ہمیں روزہ رکھنے کا سلیقہ بتایا, اللہ کی بندگی کر کے ہمیں اللہ کی بندگی کا سلیقہ بتایا. ورنہ کہاں پر امیر المومنین کا آخری سجدہ, کہاں پر امام حسین کا آخری سجدہ, کہاں پر سید الساجدین کا شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں آخری سجدہ. خدا کی قسم اگر ساری کائنات کے سجدے اکٹھے ہو جائیں تو ساری کائنات کے سارے سجدے ایک طرف, سید الساجدین کا ایک سجدہ ایک طرف. تو قیامت کے دن یہی وہ بات ہے جو اہل بیت کو دکھ دے گی. اس لیے کہ دوسرے قبلہ اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے, دوسرے افراد اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ نہیں رکھتے, دوسرے افراد اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج نہیں کرتے, اور دوسرے افراد نہ ہی خود کو اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں اور نہ ہی اہل بیت کو ان سے کوئی توقع ہے. ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں, دوسرے اہل بیت سے محبت کے دعوے دار نہیں ہیں. اس لیے اہل بیت کو ان سے کسی طرح کی توقع بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کسی طرح کا دکھ ہے. ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے اہل بیت کو اگر دکھ ہوگا تو ہماری وجہ سے ہوگا. ایک شخص اگر امام سجاد کا, سید الساجدین کا ماننے والا ہو اور سجدہ کرنے والا نہ ہو, وہ سید الساجدین کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ دکھ ہے جو قیامت کے دن اہل بیت کو ہوگا, یہی گلہ ہے جو روز قیامت اہل بیت کو ہوگا. اب میں نے پہلے بھی جملہ کہا کہ ولایت علی رکھنے کی بنا پر یقین رکھیے جنت ملے گی, اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ ولایت علی رکھتے ہوئے ہم دوسروں کا حق بھی غصب کرتے چلے جائیں, دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے چلے جائیں, زوجہ کے حقوق بھی ادا نہ کریں, باپ کے حقوق بھی ادا نہ کریں, اولاد کے حقوق بھی ادا نہ کریں, صرف یہی سمجھیں کہ ولایت علی رکھنے کی بنا پر ہمیں جنت مل جائے گی. اللہ اپنے حقوق کی تو تلافی کر سکتا ہے, معافی دے سکتا ہے, مگر حقوق العباد کی معافی نہیں دے گا, وہ کسی بھی صورت میں نہیں دی جائے گی. تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت ولایت علی رکھنے کی بنا پر ہمیں جنت تو دے دے گا, اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں غفور الرحیم ہے, اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے قبلہ, نہ ہی ہمارے روزوں کی ضرورت ہے, نہ ہی ہمارے حج کی ضرورت ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر تم نے میرے حقوق میں, میری عبادتوں میں اگر کوتاہی کر دی ہے تو چونکہ تم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہو, میں نے توبہ کا در بھی کھلا رکھا ہے, میں نے آل محمد کی شفاعت کا در بھی کھلا رکھا ہے. اس لیے اللہ کہے گا کہ یہ محمد و آل محمد کا ماننے والا ہے, یہ پنجتن پاک کا ماننے والا ہے, یہ 12 امام چہاردہ معصومین کا ماننے والا ہے, لہٰذا یہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں. اب جو آل محمد کے ماننے والے, کسی کا حق غصب نہ کرنے والے, حقوق العباد کا خیال رکھنے والے جو ہوں گے, وہ مومن آل محمد کے ساتھ جنت میں محشور ہو جائیں گے. اس کے بعد گناہگار مومن جنہوں نے کسی کے حق میں زیادتی نہیں کی ہوگی لیکن اللہ کے حقوق میں ان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہوگی, آل محمد ان کی شفاعت کریں گے, جنت میں لے جائیں گے. لیکن جب وہ جنت میں قبلہ چلے جائیں گے, روایات کی روشنی میں بتا رہا ہوں, جنت میں وہ بھی جائیں گے, جو باعمل مومن ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے, لیکن جو کم نمبروں والے مومنین ہوں گے وہ دور سے دیکھیں گے کہ ایک نور سامنے سے ابھر رہا ہے,
وہ دیکھیں گے کہ ایسا نور تو ہم نے پوری زندگی کبھی نہیں دیکھا. اگر سورج اور چاند بھی آپس میں مل جائیں تو ایسا نور ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سب کے سب بڑھ کر اس نور کے ساتھ مل جائیں, اس مومنوں کی صف میں جا کر مل جائے کہ جہاں پر باعمل مومنین بیٹھے ہیں. اب جیسے ہی وہ بڑھیں گے وہاں پر ایک چیک پوسٹ ہوگی, وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے صاحب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ کہیں گے کہ وہ سامنے جو نور ساطع ہو رہا ہے نا, جو سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہے, ہم اس نور کا حصہ بننا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے کہ تم اس نور کا حصہ نہیں بن سکتے. آل محمد کی محبت کی بنا پر, کسی کے حقوق کی تم نے پامالی نہیں کی, اس بنا پر عمل تمہارے تھوڑے بہت کم ہے, اس بنا پر تمہیں جنت تو مل گئی ہے, جاؤ جا کر جنت میں اس سایہ دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ, تمہیں آل محمد کی زیارت نہیں ہو سکتی. وہ کہے گا میں آل محمد کا ماننے والا ہوں. وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے ماننے والے ہو, مگر تمہارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جن اعمال کی بنا پر تم اس نور کے نزدیک ہو کر آل محمد کی زیارت کر پاؤ. اب مجھے سوچ کر بتائیے کہ وہ مومن جو پوری زندگی آل محمد کا ذکر کرتا رہا اور یہ سوچ رکھتا رہا کہ میں آل محمد کا ماننے والا ہوں, مجھے سوچ کر بتائیے کہ اس کے لیے وہ جنت جو سایہ دار درختوں کے سائے تلے ہوگی وہ اس کے لیے جہنم جیسی نہیں بن جائے گی. اس لیے کہ محبت اہل بیت نے جنت میں تو بھیج دیا, لیکن عمل نے اہل بیت سے دور کر دیا. تو ہمیں عمل اس لیے نہیں کرنا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے, عمل اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم اہل بیت کی زیارت کر پائیں. نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ ہم اہل بیت کے قریب ہو پائیں. روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہم اہل بیت کے قریب ہو پائیں. حج اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم اہل بیت کے قریب ہو پائیں. مجھے بتائیے کہ ایک شخص اگر آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے اور کہے کہ قبلہ آئیے, آ کر میرے گھر میں بیٹھیے. قبلہ کاظمی صاحب کہیں کہ قبلہ اشفاق صاحب میرے گھر آئیے گا, میں قبلہ کے گھر چلا جاؤں. قبلہ بہترین 8-10 کھانے میرے سامنے رکھوا دیں. میں کہوں گا کہ کھانا میں نے کھا لیا, طرح طرح کے کھانے کھائے, لیکن قبلہ سے میری ملاقات تو کروا دیں. تو قبلہ کا بیٹا کہے جی والد صاحب ملیں گے نہیں. تو بتائیے مجھ پر کیا بیتے گی, میرا مزاج کیا ہوگا؟ مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ میں جن کے لیے یہاں پر آیا ہوں میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. تو جنت ہے آل محمد کا گھر. جب ایک مومن جنت میں جائے گا مگر اس کے عمل اس معیار پر نہیں ہوں گے کہ جس معیار پر اہل بیت نے چاہے ہیں, تو وہ آل محمد کی جنت میں زیارت نہیں کر پائے گا. آج ہمارا 12واں امام غیبت میں ہے, ہم ہر روز دعا کرتے ہیں کہ مولا 12ویں امام کا ظہور کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ظہور کر جائیں گے, ان کی زیارت ہو جائے گی. جب ان کی زیارت ہوگی تو یہی جنت ہے. تو ہمیں عبادت اس لیے کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں اہل بیت کا قرب حاصل کر سکیں. باقی رہی کم اور زیادہ اعمال کی بات, تو اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا قبلہ ہم اسے 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. آج اگر یہاں پر آپ کے قریب کوئی بینک اعلان کر دے کہ اگر کوئی شخص 1000 روپیہ جمع کروائے گا تو اسے 10,000 دیے جائیں گے, تو کیا کیفیت ہوگی؟ کل پورے کا پورا شہر بینک کے باہر کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی 1000 جمع کرواؤ تو 10,000 مل رہا ہے. تو علی کی ولایت رکھنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو ایک حسنہ لے کر آئے گا ہم اسے 10 حسنات میں تبدیل کر دیں گے. اس لیے کہ جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی نا, تو ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر فرمایا کہ اللہ نے آپ پر آیت نازل کی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مسجد نبوی کی جانب دیکھا اور جب یہ نظر علی پر پڑی تو فرمایا کہ حب علی حسنہ, علی کی محبت کا نام حسنہ ہے. یعنی جو امیر المومنین سے محبت اور ان کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوگا, اللہ اس کے ایک عمل کو 10 کے ساتھ ضرب دے دے گا اور اس کی 10 نیکیاں بن جائیں گی. معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں ثواب کی کمی نہیں ہے,
بس ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا، قرآن کی آیت ہے قبلہ کہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا ہم اسے 10 کے ساتھ ضرب دے دیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور روایات میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ اگر کوئی ولایت امیر المومنین رکھتا ہوگا، اگر اس نے ایک نیکی کی ہوگی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے 10 کے ساتھ ضرب دے دو. بعض روایات میں ہے کہ اسے 50 کے ساتھ ضرب دے دو، بعض میں ہے کہ اسے 100 کے ساتھ ضرب دے دو، بعض میں ہے کہ اسے 500 کے ساتھ ضرب دے دو. اور روایت یہاں تک بھی موجود ہے کہ جو علی کی ولایت رکھتے ہوئے ایک نیکی کرے گا، اللہ اسے 1000 کے ساتھ ضرب دے دے گا. یعنی ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بارگاہ میں ولایت علی رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا ہے، چونکہ اہل بیت نے باعمل مومن کو چاہا ہے. اس لیے کہ اہل بیت نے جس انداز سے عبادتیں کی، اس انداز سے میں نے کہا کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہمیں اس انداز سے عبادت کرنی ہے. بس عزیزان گرامی، جہاں پر آل محمد کو اللہ نے فضیلتوں سے نوازا ہے نا، وہاں پر آل محمد پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ یہ اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں. وہاں پر ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو مختلف طرح کے مصائب سے بھی گزارا. آل محمد امام حسین کی ذات کو اگر دیکھا جائے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے دینا چاہی، اور اللہ نے بغیر قربانی کے اسماعیل کو ذبیح اللہ اور باپ کو خلیل اللہ قرار دے دیا، مگر کہا کہ ہم اس نعمت عظیم کو ذبح عظیم قرار دیں گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم قرار دیں گے. تو ذبح عظیم اللہ نے قرار دیا. اور جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مت تصور کیجئے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کہ آپ یہاں پر اکیلے آ کر بیٹھے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ اکیلے یہاں پر نہیں بیٹھے، اکیلے فضائل و مصائب اہل بیت نہیں سن رہے، بلکہ یہاں پر امام حسین کی ماں بھی آتی ہیں، اور پھر عام حالت میں نہیں آتی بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ آتی ہیں. اور صرف جناب سیدہ ہی تشریف نہیں لاتے، بلکہ جناب ثانیہ زہرا بھی شام سے تشریف لاتی ہیں. اور صرف جناب ثانیہ زہرا تشریف نہیں لاتی بلکہ حسین کی 4 سالہ مظلومہ بھی تشریف لاتی ہیں. روایات میں ہے کہ جب بی بی مجلس میں آتی ہے نا حسین کی 4 سالہ بیٹی، تو آ کر مومنوں کو دیکھتی ہیں کہ ان کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، تو آ کر اپنی پھوپھی سے کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں، یہ مومن کہ جن کی آنکھیں بلند ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ مومن کون ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ یہ مومن تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بھیا کے چاہنے والے ہیں. تو بی بی کہتی ہیں کاش مومن 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے چچا کے بازو قلم نہ ہوتے، کاش مومن کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بھیا علی اصغر کے لیے مجھے پانی کا سوال نہ کرنا پڑتا، کاش یہ مومن 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی، کاش یہ مومن 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بابا کا گلا نہ کٹتا، کاش یہ مومن 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے پھوپھی اماں تو آپ کی چادر نہ چھنتی، پھوپھی اماں کاش یہ مومن کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے کانوں سے در نہ چھنتے، پھوپھی اماں میرے چہرے پر تماچے نہ لگتے. عزادارو بس ایک روایت میں پیش کروں گا. یاد رکھیے کہ یزید جس دربار میں سوتا تھا نا، اس کے دربار کے اندر، اس کے حجرے کے اندر، جس حجرے میں وہ سوتا تھا، اپنے حجرے میں، اپنے حجرے کے ساتھ، اپنے بستر کے ساتھ ایک سونے کا تشت رکھا کرتا تھا جس میں امام حسین کا سر رکھتا اور اس پر ریشمی رومال ڈال دیتا تھا. طاہر ابن عبداللہ دمشقی جو کہ یزید کا چوکیدار تھا، یزید کا نوکر تھا، وہ کہتا ہے کہ جب ایک شب یزید سو رہا تھا، ایک مرتبہ سر حسین سے ریشمی رومال ہٹا اور سر حسین نے تڑپنا شروع کر دیا. جب سر حسین نے تڑپنا شروع کر دیا نا، تو ایک مرتبہ سر حسین نے زندان شام کی جانب دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ بہن زینب، میری بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہے؟
کہا بہن زینب میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے ہر ایک کا رونا برداشت ہو جاتا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں نے کہا تھا میرے بعد ہر کوئی مجھ پر روئے لیکن میری سکینہ مجھ پر نہ روئے۔ بہن میری سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ اب یزید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، اور ایک مرتبہ اپنے خادم کو کہنے لگا کہ اے طاہر ابن عبداللہ دمشقی، ایک مرتبہ میرے محل کے اندر یہ زلزلہ کیسے طاری ہو گیا؟ کہا کہ شکر کر کے زلزلہ طاری ہوا ہے، قیامت نہیں آئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب سے زندان شام کے اندر حسین کی 4 سالہ یتیمہ گریہ کر رہی ہے نا، تب سے تیرے اس محل کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا ہے۔ اگر اسی طرح سے یہ زلزلہ طاری رہا تو تیرا محل گر جائے گا، تیرا شام تباہ ہو جائے گا۔ کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ تو ایسا کام کر کہ تو حسین کا سر مجھے دے دے، میں زندان میں حسین کا سر لے کے جاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی 4 سال کی حسین کی بیٹی اپنے بابا کے سر کو دیکھے گی، یا بچی دیکھ کر سر کو خاموش ہو جائے گی یا ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ بس عزادارو، یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو حسین کا سر لے جا۔ اب ایک مرتبہ اس نے حسین کا سر تشت میں رکھا اور لے کر زندان کے جا کر کنارے پر کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر کہتا ہے قیدی، تیرا بابا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، جلدی سے زندان کے در پر آ جا اور اپنے بابا کے سر کو لے جا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاہر ابن عبداللہ دمشقی نے حسین کے سر کو تھاما اور جا کر زندان کے در پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ او قیدی، تیرا بابا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جیسے ہی امام سجاد نے اس جملے کو سنانا تو ایک مرتبہ بیڑیوں والے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اپنے بابا کے سر کو وصول کیا اور زندان میں لے کر آ گئے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ امام نے اپنے بابا کے سر کو لا کر جیسے ہی زندان کے اندر رکھا نا، دیکھا کہ وہ بہن جو اپنے بابا سے ملاقات کے لیے گریہ کر رہی تھی اب زندان میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پہلے وہ بہن جو بابا سے ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھی اور کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری دیوار سے ٹکراتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، جب اس بی بی نے زندان کی دیواروں سے اپنے سر کو ٹکرایا تو سکینہ کی پیشانی بھی سرخ ہو گئی اور زندان کی دیواریں بھی سرخ ہو گئی۔ کہا کہ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ آ کر پھوپھی اماں سے کہا امام سجاد نے کہ پھوپھی اماں، اب میرے بابا کا سر آ گیا ہے، میری بہن کہاں پر ہے؟ کہا کہ جب سے آپ اپنے بابا کا سر لینے کے لیے گئے ہیں نا، تب سے سکینہ جا کر زندان کے ایک کونے میں بیٹھ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے بابا سے ملاقات نہیں کرنی۔ کہا کہ بابا کو پتا تھا نا کہ میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت رکھتی ہوں۔ جب بابا کو پتا تھا کہ میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہوں، پھر بابا نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بابا اتنی دیر سے آئیں گے تو میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت نہ ڈالتی۔ بس عزادارو، امام سجاد نے آ کر بہن سے کہا کہ بہن تیرا بابا کچھ دیر کا مہمان ہے، کچھ دیر بابا سے آ کر ملاقات کر لے۔ جب امام سجاد نے یہ کہا نا کہ تیرا بابا کچھ دیر کا مہمان ہے تو ایک مرتبہ بی بی نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، آنسوؤں کو صاف کر کر کہتی ہے کہ کہاں ہے میرا بابا؟ امام نے ایک مرتبہ تشت کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ وہاں ہے بابا۔ جیسے ہی بی بی نے دیکھا نا کہ تشت کے اوپر رومال ہے، کہا کہ بھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنے بابا کا سر چاہیے، میں نے اپنے بابا کے سر کی زیارت کرنی ہے۔ امام نے فرمایا کہ بہن یہ کھانا نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا سر آیا ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی اپنے بابا کے سر کے قریب آئی ہے نا اور آ کر اپنے بابا کے سر پر سے رومال ہٹایا اور بھائی کی جانب دیکھ کر کہا کہ بھیا کیا آج رونے کی اجازت ہے؟ امام نے کہا کہ بہن آج دل کھول کر رو، جتنا رونا چاہتی ہے آج رو لے۔ اجرکم اللہ، اللہ اپنی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بھیا کی جانب دیکھ کر اپنے بھیا سے کہا بھیا کیا میں اپنے بابا سے کچھ باتیں کر سکتی ہوں؟ کہا کہ ہاں بہن، آج دل کھول کر اپنے بابا سے باتیں کر، جو کلام کرنا چاہتی ہے کر۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ بہن نے اپنے بابا کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنے بابا کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا اور بابا کے منہ پر منہ رکھ کر چند جملے کہے۔ کہا کہ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کو زمین پر سونا پڑا، بابا تیرے بعد تیری سکینہ پر بڑے ظلم کیے گئے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے کانوں سے در چھین لیے گئے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے چہرے پر تماچے لگے۔ بس عزادارو، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا مجھے بتائیے گا کہ بی بی سکینہ کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال تھی نا اس بی بی کی عمر، لیکن عزادارو بی بی نے اب یہ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا
4 سال کی حسین کی یتیمہ نے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھا اور کہا کہ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے بال سفید ہو گئے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ بوڑھی ہو گئی، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کی کمر جھک گئی۔ بس عزیزدارو، اس کے بعد بی بی نے صرف ایک جملہ کہا، بی بی کی سانسیں رک گئیں، بی بی کی ہچکی بند گئی۔ عزیزدارو، بی بی نے اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھا اور ایک جملہ کہا کہ بابا اب تیرے بعد تیری سکینہ کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا، بابا اپنی سکینہ کو اپنے پاس بلا لے۔ عزیزدارو، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھا نا، تو اس کے بعد بی بی نے اپنے بابا کے چہرے پر سے چہرہ نہیں ہٹایا۔ امام سجاد اب کبھی اپنی بہن کے چہرے کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی پھوپھیوں کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بہنوں کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی ماؤں کی جانب دیکھتے ہیں، اور ماں اور پھوپھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں لگتا ہے کہ میری بہن سکینہ کچھ دیر کے لیے سو گئی ہے، کوفہ و شام کی قید میں میری بہن سوئی نہیں تھی، آج لگتا ہے بابا سے ملاقات کرنے کے بعد میری بہن کو چند لمحوں کے لیے نیند آ گئی ہے۔ بس عزیزدارو، جب کچھ لمحوں کے لیے بی بی نے آنکھ نہ کھولی، اپنے بھائی سے خطاب نہ کیا، ایک مرتبہ امام نے گھبرا کر کبھی بہنوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، کبھی پھوپھیوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، کبھی ماؤں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ انا للہ پڑھ کر امام نے اپنے بہن کے بازو کو تھاما اور اپنی بہن کی نبض کو دیکھنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم، جب امام نے دیکھا نا کہ بہن کی نبض نہیں چل رہی، ایک مرتبہ تعجب سے روتے ہوئے چہرے کے ساتھ پھوپھیوں کی جانب دیکھ کر کہا کہ پھوپھی اماں، میری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اجرکم اللہ، کہا کہ میری بہن مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اور عزیزدارو، یہاں میرے ساتھ مل کر ایک دعا کیجئے گا اور ایک وعدہ کیجئے گا کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کو کبھی ضائع نہ کیجئے گا، خصوصاً پانی جیسی نعمت کو ضائع نہ کیجئے گا، اس لیے کہ شریعت نے حتیٰ کہ وضو کے لیے جو پانی ہے اس کی مقدار کو بھی معین فرمایا ہے۔ جب بی بی کی شہادت ہوگی نا عزیزدارو، ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون جاری ہو گیا۔ پھوپھیوں نے کہا کہ بیٹا سجاد، تیری آنکھوں سے یہ خون کیوں جاری ہو گیا؟ کہا کہ پھوپھی اماں، جب سے بہن دنیا سے چلی گئی ہے نا، میری آنکھوں سے خون جاری ہو گیا ہے۔ کہا کہ بیٹا کیوں؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی بہن کو میں نے غسل دلوانا ہے، اور ہمیں تو پینے کے لیے بھی پانی کم ملتا ہے، میں اپنی بہن کو کیسے غسل کا اہتمام کروں؟ اب کتاب کا نام ہے بحر المصائب، لکھنے والے ہیں جعفر تبریزی، وہ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے پھوپھیوں کے کہنے پر 9 دن کا پانی منگوایا۔ بیویوں نے کہا کہ بیٹا سجاد تو پانی منگوا لے، ہم پیاسے رہ لیں گی۔ اب 9 دن کے پانی کو اکٹھا منگوایا گیا۔ جب ایک مرتبہ پردہ آویزاں کر دیا گیا اور بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ یزید کی جانب سے خاتون آئی، اس نے کہا کہ یزید نے مجھے بھیجا ہے کہ اس 4 سال کی بی بی کے لیے غسل کا اہتمام کیا جائے۔ اب جب یہ بی بی پردے کے پیچھے غسل دینے کے لیے گئی ہے نا، تو ایک مرتبہ چیخ مار کر بی بی کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ تم میں سے سب سے بزرگ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا کہ امام سجاد کی پھوپھی سب سے بزرگ ہے۔ کہا کہ مجھے بتائیے کہ یہ بی بی آپ کی کیا لگتی تھی کہ جن کا انتقال ہوا ہے؟ کہا کہ یہ میری سکی بھتیجی تھی۔ کہا کہ میں نے غسل دیتے وقت اس بی بی کے بدن پر چند زخموں کے نشان دیکھے تھے۔ یہ زخموں کے نشان کیسے تھے؟ بی بی نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں پر یہودیوں نے اس بیوی پر پتھر نہ برسائے ہوں۔ بس عزیزدارو، آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اسے جلد از جلد دفنا دینا چاہیے۔ عزیزداروں، میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا کہ 24 گھنٹے تک اس بی بی کو دفن نہیں کیا گیا۔ زندان میں بیٹھا میرا امام آنسو بہاتا رہا کہ شاید ابھی کوئی تو باہر سے آئے گا، آ کر میری بہن کے لیے کہے گا کہ سجاد اٹھ، آ تیری بہن کو قریبی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزداروں، جو بھی زندان کے باہر سے گزرتا ہنستا ہوا گزرتا اور سجاد کو یہ کہتا کہ سجاد اپنے چچا عباس کو صدا دے کہ آئے اور آ کر اپنی بھتیجی کو دفن کرے۔
گئے. ایک مرتبہ امام سجاد نے 24 گھنٹے تک انتظار کیا اور ایک مرتبہ بیڑیوں والے اس امام نے زندان کے اندر قبر کو کھودنا شروع کیا. عزیزدارو یہ وہ واحد امام تھا جو خود بھی قیدی تھا اور جس کو دفن کرنے والا تھا وہ خود بھی قیدی تھی. ایک مرتبہ میرے امام نے بہن کے جنازے کو اٹھایا اور قبر کے اندر رکھا. قبر کے اندر رکھتے ہوئے کربلا کی جانب رخ کر کے کہا کہ چچا عباس آئیے آ کر میرے ساتھ میری مدد کیجئے, میں آپ کی بھتیجی کو اکیلا دفن نہیں کر سکتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جو مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے, مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے, میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا,
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے، میں وہ رخسار دکھاؤں گی، میں وہ رخسار دکھاؤں گی جو نیلوں سے بھرے، اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے، میرے چاچا جو ملیں گے تو وہ در دیں گے مجھے، وہ در دیں گے مجھے، پر میں پہنوں گی کعب تو، پر میں پہنوں گی کعب تو میرے کان کٹے، اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے، میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے،
میرے بابا سے مجھے بھیا اصغر کو بتاؤں گی جلے خیموں سے، جلے خیموں سے میں بچاتی رہی جھولے کو، میں بچاتی رہی جھولے کو، تبھی بال جلے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، جو نے معصوم کے روزے پہ صبر سے جانا، صبر سے جانا، ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ، ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ تمہیں موت ملے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، جو نے معصوم کے روزے پہ صبر سے جانا، صبر سے جانا، ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ، ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ تمہیں موت ملے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے محمد مجھے۔ والے محمد صلوات